یہ آکاشوانی ہے۔ اب آپ واجد اللہ خان سے علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ تلنگانہ میں آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران بعض مقامات پر شدید سے شدید ترین بارش کا امکان ہے۔ کمشنر GHMC نے آئندہ 72 گھنٹوں کے دوران مزید بارش کی پیش قیاسی کے پیش نظر چوکس رہنے کی ہدایت دی ہے۔ آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران بارش کا امکان کے پیش نظر عوام کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ چوکس رہیں۔ کل سے 2 دنوں کے لیے اسمبلی کا خصوصی سیشن ہوگا۔ مرکزی حکومت نے کہا کہ کووڈ-19 کے مریضوں کے روبے صحت ہونے کی ملک میں شرح 86.36% ہو گئی ہے، اور وزیر فائنانس نرملا سیتارمن نے ملک میں طلب کے مطابق تقریباً 73,000 کروڑ روپے کی اہم اسکیمات کا اعلان کیا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران تلنگانہ کے کئی اضلاع میں بعض مقامات پر شدید سے شدید ترین بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج یہ بات بتائی۔ دفتر محکمہ موسمیات نے اپنے بلیٹن میں کہا کہ آئندہ 3 دنوں کے دوران تلنگانہ میں بعض مقامات پر شدید بارش کا امکان ہے۔ آئندہ 5 دنوں کے دوران تلنگانہ کے بعض مقامات پر گرج و چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے مزید کہا کہ آئندہ 5 دنوں کے دوران تلنگانہ کے کئی مقامات پر ہلکی یا اوسط یا پھر گرج و چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ GHMC کے علاقوں میں آئندہ 72 گھنٹوں کے دوران مزید بارش کا امکان ہے۔ ہندوستانی محکمہ موسمیات نے یہ بات بتائی۔ بارش کے لیے چوکسی کے بعد وزیر بلدی نظم و نسق کے تارک راما راؤ نے GHMC کے عہدیداروں کو چوکس کرتے ہوئے ایسی عمارتوں کی نشاندہی کرنے کی ہدایت دی جو خستہ حالی کا شکار ہیں۔ انہوں نے نقصان کو روکنے کے لیے اس مقام کو منہدم کرنے، عمارت کے مالکین کو نوٹس جاری کرنے کی بھی ہدایت دی۔ کمشنر GHMC لوکیش کمار نے بھی عہدیداروں سے چوکس رہنے کی ہدایت دی ہے۔ NDRF کی ٹیمیں بھی چوکس ہیں۔ انہوں نے عوام سے خواہش کی کہ وہ محتاط رہیں کیونکہ شہر کے بعض حصوں میں 9 تا 16 سینٹی میٹر بارش کا امکان ہے۔ سری سیلم ریزروائرز میں آج پانی کا شدید بہاؤ دیکھا گیا، جس کے بعد انجینئرز نے اس کے 3 دروازے کھولتے ہوئے پانی کو نچلے علاقوں میں چھوڑا۔ دریا کرشنا کے آبگیر علاقوں میں مسلسل بارش اور نارائن پیٹ و جورالا سے بڑے پیمانے پر پانی کے اخراج کے باعث توقع ہے کہ بہاؤ میں مزید اضافہ ہوگا۔ سری سیلم رائٹ بینک ہائیڈرو الیکٹرک جنریشن یونٹ میں برقی کی پیداوار شروع ہو گئی ہے۔ سینٹرل واٹر کمیشن کی جانب سے جاری کردہ سیلاب کی پیش قیاسی کے مطابق دموگوڑا میں دریائے گوداوری کی سطح 52.82 میٹر ہے اور توقع ہے کہ اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ مدراچلم میں پانی کی سطح 46.57 میٹر سے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ایٹو ناگارم میں پانی کی سطح 72.22 میٹر درج کی گئی ہے، اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری طرف نظام ساگر پروجیکٹ میں پانی کی سطح 552.51 میٹر سے اس میں بھی اضافہ درج کیا جا رہا ہے۔ سنگور ڈیم میں پانی کی سطح 426.06 میٹر درج کی گئی ہے، اس کی سطح میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ SRSP کی آبی سطح پہلے ہی 332.54 میٹر سے، نارائن پور میں آبی سطح 491.99 میٹر سے جس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ نارائن پور میں پانی کی شدید بہاؤ کے بعد اس سے 93,000 کیوزک پانی چھوڑا گیا۔ صدر نشین قانون ساز کونسل گتا سکھیندر ریڈی اور اسپیکر پوچارم سرینیواس ریڈی نے کل سے شروع ہونے والے 2 روزہ خصوصی سیشن کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے سیکریٹری مقررہ سے خواہش کی کہ گزشتہ اسمبلی سیشن کے دوران کیے گئے نشستوں کے انتظامات کو برقرار رکھیں اور اسمبلی کے احاطے کو جراثیم سے پاک بنایا جائے۔ اسپیکر نے اس موقع پر DGP مہندر ریڈی اور کمشنر پولیس انجنی کمار سے سیکورٹی اور اس سے متعلق مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے مقررہ سیکریٹری کو ہدایت دی کہ وہ کووڈ کا معائنہ کرنے والوں کو ہی دونوں ایوانوں کے اندر آنے کی اجازت دیں۔ ریپڈ ٹیسٹ کے انتظامات تیار رکھے گئے ہیں۔ اسمبلی کا اجلاس کل ہوگا اور کونسل کا 4 شنبے کو ہوگا، جس میں GHMC سے متعلق بلز پر غور اور ان کی منظوری ہوگی۔ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کی دختر و سابق رکن پارلیمنٹ کویتا نظام آباد MLC نشست سے کامیاب قرار دی گئی ہیں، جس کے نتائج کا آج اعلان کیا گیا ہے۔ کویتا، جنہوں نے حکمران TRS کی طرف سے مقابلہ کیا تھا، ڈالے گئے 823 ووٹوں میں سے 728 ووٹ حاصل کیے۔ BJP امیدوار لکشمی نارائن 56 ووٹوں کے ساتھ دوسرے مقام پر رہے، جبکہ کانگریس کے امیدوار کو صرف 29 ووٹ حاصل ہوئے۔ موجودہ رکن کو نااہل قرار دینے کے بعد مجالس مقامی سے نظام آباد MLC کی اس نشست کا ضمنی انتخاب ضروری ہو گیا تھا۔ مرکزی حکومت نے کہا ہے کہ کووڈ-19 کے مریضوں کے روبے صحت ہونے کی ملک میں شرح 86.36% ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 71,000 سے زائد کووڈ کے مریض روبے صحت ہوئے اور روبے صحت ہونے والوں کی جملہ تعداد 61,49,000 تک جا پہنچی ہے۔ موجودہ طور پر ملک میں سرگرم معاملات کی تعداد 8,61,000 ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 66,732 نئے معاملات درج کیے گئے، جس کے بعد ملک میں تاحال جملہ مثبت معاملات کی تعداد 71 لاکھ ہو گئی ہے۔
مرکزی وزارت صحت نے کہا کہ مرکز کی اسٹریٹجک اینڈ گریڈڈ ٹیسٹ ٹریک ٹریٹ رسائی کے نتیجے میں زیادہ سے زیادہ افراد روبے صحت ہو رہے ہیں اور اموات کی شرح میں کمی ہو رہی ہے۔ موجودہ طور پر ہندوستان میں اموات کی شرح 1.53% ہے، جو دنیا بھر میں کم ترین شرحوں میں سے ایک ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 816 افراد کی موت ہوئی، جس کے بعد یہ تعداد 1,09,150 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے کہا کہ کووڈ کے سرگرم معاملات کے فیصد اور اموات کی شرح میں سرفہرست 5 سرکردہ ریاستوں میں روبے صحت ہونے کی شرح میں بتدریج بہتری ہوتی جا رہی ہے۔ وزارت نے کہا کہ مرکز فنڈز، دواؤں کی سپلائی، SOPs اور مرکزی ٹیموں کے ذریعے ریاستوں کے صحت عامہ میں بہتری کے کام کو مستحکم کر رہا ہے۔ ICMR کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 9,94,000 سے زائد معائنے کیے گئے، تاحال کیے گئے معائنے 8,78,00,000 تک جا پہنچے ہیں۔ یہ آکاشوانی ہے۔ ملک کووڈ-19 وبا سے لڑ رہا ہے۔ ہم 3 آسان قدم پر عمل کرتے ہوئے محفوظ رہنے کے لیے انتباہ کا نوٹ لا رہے ہیں۔ ان میں چہرے کے ماسک کا استعمال کرنا، جسمانی فاصلے کے لیے 2 گز کی دوری اور ہاتھ و چہرے کی صفائی پر توجہ دینا شامل ہے۔ کووڈ-19 سے بچاؤ کی 3 تدابیر: ماسک پہنیں، 2 گز کی دوری ہمیشہ برقرار رکھیں، ہاتھوں کو دھوتے رہیں اور چہرے کو ہاتھ نہ لگائیں۔ تلنگانہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ-19 کے 1021 نئے معاملات درج کیے گئے ہیں، جس کے بعد ریاست میں کووڈ کے جملہ معاملات کی تعداد بڑھ کر 2,13,084 ہو گئی ہے۔ حکومت نے گزشتہ روز تقریباً 30,000 معائنے کروائے۔ ریاستی محکمہ صحت و طبابت نے آج صبح کہا کہ اموات کی تعداد بڑھ کر 1,228 ہو گئی ہے، کیونکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اس وائرس سے مزید 6 افراد کی موت ہوئی ہے۔ آندھرا پردیش میں کووڈ-19 کے 5,210 سے زائد معاملات درج کیے گئے اور 75,517 نمونوں کی گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جانچ کی گئی۔ اسٹیٹ کووڈ نوڈل آفیسر کے مطابق اسی عرصے کے دوران روبے صحت ہونے والے 5,509 افراد کو مختلف دواخانوں سے ڈسچارج کیا گیا۔ ریاست بھر میں 6,224 اموات درج کی گئیں، جن میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 30 اموات بھی شامل ہیں۔ ریاست میں 46,295 افراد کووڈ سے زیر علاج ہیں۔ وزیر فائنانس نرملا سیتارمن نے ملک میں طلب کے مطابق تقریباً 73,000 کروڑ روپے کی اہم اسکیمات کا اعلان کیا ہے۔ نئی دہلی میں میڈیا بریفنگ کے دوران انہوں نے کہا کہ نئی تجاویز کا مقصد LTC واچر اور فیسٹیول ایڈوانس اسکیم سرکاری ملازمین کو دینے کے مطالبات کی 36,000 کروڑ روپے سے تکمیل ہے۔ اضافی طور پر 37,000 کروڑ روپے مرکز اور ریاستی حکومتوں کے اہم مصارف کے لیے ہوں گے۔ تلنگانہ بی جے پی کے قائدین نے حیدرآباد میں آج منعقدہ اجلاس میں دوباگ کے ضمنی انتخاب اور مجوزہ GHMC کے انتخابات میں تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا۔ مرکزی مملکتی وزیر داخلہ کشن ریڈی، پارٹی کے شعبہ خواتین کی قومی نائب صدر DK ارونا، مورچہ لیڈر ڈاکٹر لکشمن اور دیگر قومی قائدین نے اس اجلاس میں شرکت کی۔ وزیر فائنانس ہریش راؤ نے کہا ہے کہ حکومت 17% سے کم نمی والی دھان کو اس کی پیداوار کے اندرون 24 گھنٹے خریداری کے مراکز پر لانے پر خریدی کرے گی۔ انہوں نے سنگاریڈی میں دھان کی خریداری کے مراکز اور ربی کی فصل کے مسائل کے سلسلے میں عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اس موقع پر وزیر موصوف نے عہدیداروں سے خواہش کی کہ ریاست بھر میں بارش کے پیش نظر اہم مقامات پر دھان کی خریداری کے مراکز قائم کریں، سیلف ہیلپ گروپس کی خواتین کو تربیت دیں اور خریدی گئی دھان کو اسی دن گوداموں کو منتقل کیا جائے۔ انہوں نے عہدیداروں سے خواہش کی کہ خریدی کے مراکز پر تارپولین تھیلے تیار رکھیں۔ بارش کے موسم کے دوران 54 لاکھ ایکڑ پر کاشت کی گئی دھان کی خریداری کی جائے گی تاکہ کووڈ کے وبا کے دوران کسانوں کو مشکل سے بچایا جا سکے۔ آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ تلنگانہ میں آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران بعض مقامات پر شدید سے شدید ترین بارش کا امکان ہے۔ کمشنر GHMC نے آئندہ 72 گھنٹوں کے دوران مزید بارش کے پیش نظر چوکس رہنے کی عوام کو ہدایت دی ہے۔ کل سے 2 دن کے لیے اسمبلی کا خصوصی سیشن منعقد کیا جائے گا۔ مرکزی حکومت نے کہا ہے کہ کووڈ-19 کے مریضوں کے روبے صحت ہونے کی ملک میں شرح 86.36% ہو گئی ہے، اور وزیر فائنانس نرملا سیتارمن نے ملک میں طلب کے مطابق تقریباً 73,000 کروڑ روپے کی اہم اسکیمات کا اعلان کیا۔ اسی کے ساتھ ہی آکاشوانی حیدرآباد سے اردو میں علاقائی خبریں یہیں ختم ہوئیں۔